إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جس انسان نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کیا اس کا وہ دین وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اور وہ انسان آخرت میں قیامت کے روز اللہ کے نزدیک خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے سنت کی اہمیت کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حوالے سے یہ آج کا درس ہے کہ آپ کی سنت کی اہمیت کیا ہے، آپ کی سنت کا اسلام میں مقام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین بیان کیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے اور اسلام کے اندر ان کا کیا مقام ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا سنت کے حوالے سے ایک قول نقل کرتے ہیں اور وہ قول اتنا قیمتی ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اس قول کو اگر سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ السنۃ کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ آپ نے فرمایا کہ سنت جو ہے نا اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے کہ جو آدمی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور جو کشتی میں سوار نہ ہوا، کشتی میں پیچھے رہ گیا، وہ انسان پانی میں ڈوب گیا۔ یا وہ چیز، جو بھی چیز ہے، انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو کشتی میں سوار ہوئی وہ بچ گئی، جو سوار نہ ہوا چاہے کوئی بھی چیز ہے، اپنا ہے یا کوئی پرایا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ تو فرمایا ابو مسعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی مثال ایک ہار کی مانند ہے، ایک ایسا ہار جس کے اندر بہت سے موتی ہوتے ہیں، موتیوں سے پرویا ہوا ہے ایک ہار ہے کہ جس کے اندر کئی طرح کے موتی ہوتے ہیں۔ اگر ہار کے دھاگا، ایک ہار کیونکہ اس کے اندر دھاگا وغیرہ ڈالا جاتا ہے جب اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس ہار کے موتی اگر نکال دیے جائیں تو پیچھے وہ اکیلا دھاگا بچ جاتا ہے، پیچھے وہ خالی دھاگا رہ جاتا ہے۔ فرمایا اسلام کی مثال بھی ایسے ہے، اگر آپ اسلام سے سنت کو نکال دو گے تو پھر اسلام باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اگر آپ سنت پر عمل نہیں کرو گے، سنت کو اہمیت نہیں دو گے یا سنت کو کچھ سمجھو گے نہیں تو پھر اسلام کسی کام کا نہیں رہے گا، پھر اس اسلام کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور انسان جو بھی عمل کرتا رہے، چاہے جیسا بھی عمل ہے، بڑے سے بڑے عمل کرے،
چاہے حج کرے، روزے رکھے، جو بھی عبادت کرے، لیکن اس عبادت کے اندر سنت نہیں ہے یا وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو سیرت نہیں بخشی، تو وہ عمل قابل قبول نہیں بلکہ مردود ٹھہرے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث ہے صحیح، آپ نے فرمایا کہ جس انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مور نہیں یا وہ عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ایک حدیث میں اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، وہ عمل ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے سنت کو چھوڑ دیا تو گویا اس انسان کا اسلام ناقابل قبول ہوگا۔ جس طرح کہ ایک آدمی کی مثال ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، آ کے سوال کرتا ہے کہ امام صاحب مسئلہ ہے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے، کیونکہ مدینے کا میقات ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے حاجی یا عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ وہ آدمی آگے سے کہتا ہے کہ میری رائے کچھ اور ہے، میں کچھ اور چاہتا ہوں، یعنی اپنی رائے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح آج کل ہماری صورتحال ہے، ہمارے بعض بھائیوں کی دین کو اپنی رائے کا نام دے دیا، اسلام کو اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق پسند کرتے ہیں کہ جو میں جس طرح مجھے پسند لگتا ہے، جس طرح میری مرضی ہے، بس میرا دین، میرا اسلام اس طرح ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام صاحب پوچھتے ہیں کہ تیری رائے کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ میں احرام مسجد نبی سے باندھوں، یعنی آپ کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، وہاں سے میں احرام باندھ کے جاؤں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، اپنے آپ کو کیا کر؟ فتنے سے بچا لے۔ تو یہ فتنہ کیوں کہا، اور اس کے بارے میں ایک قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ وضاحت کروں گا تھوڑی سی بعد میں۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ذوالحلیفہ جو ہے مقام ہے، یہ مدینہ کے بالکل قریب ہے، تھوڑا سا ہے، تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جہاں جس کو آج کل جس کا نام دیا گیا بیر علی یا آبار علی کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اور اس مقام کی اس کے علاوہ یعنی وہاں احرام باندھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں احرام باندھا حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور فضیلت مجھے اپنی ذاتی علم کی بنا پہ، معلومات کی بنا پہ نہیں ملی۔ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث، کوئی خاص ایسی حدیث ہو جس میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہو کہ ذوالحلیفہ کی بڑی فضیلت ہے، وہاں سے احرام باندھا گیا ہو، اس کے علاوہ نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں احرام باندھا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ جگہ جس کو وہ آدمی پسند کر رہا ہے کہ میں یہاں سے احرام باندھوں، اس کے بارے میں بے شمار فضیلت ہے، بڑی احادیث ہیں، بہت سی فضیلت ہے، اس کی فضائل کے بڑے بڑے موجود ہیں، حدیث کے اندر تذکرے موجود ہیں۔ جس طرح کہ ایک فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو ایک نماز کا اجر 1000 نماز سے بہتر عطا فرمائے گا۔ یعنی گویا ایک نماز پڑھتا ہے 1000 نماز سے بہتر کے مقابلے میں ہوگی وہ۔ اسی طرح ہی مسجد نبی کی فضیلت کے بارے میں ایک فضیلت یہ بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتی ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، جہاں آپ کی قبر مبارک موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، حضرت عائشہ کا یہ حجرہ ہے، یہاں وہ قیام پذیر تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہے میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جو جگہ ہے، یہ اس کو اللہ رب العالمین نے اتنا مقام عطا فرمایا اور اس کو شرف اتنا عطا کیا، فرمایا کہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جنت کے جو باغیچے ہیں ان میں سے یہ ایک کیا ہے؟ باغیچہ ہے، یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ہی مسجد نبوی کی فضیلت بے شمار ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد نبوی مدینہ کے اندر ہے،
ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر ہے، اور مدینہ کی فضیلت کے بارے میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون کی بیماری کے بارے میں، ایک ایسی خطرناک بیماری ہے یہ، جس علاقے میں یہ وبا یا یہ بیماری آتی ہے وہاں موتیں 1 2 یا 3 4 کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، لوگوں کو لاشوں کو دفنانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اتنی موتیں واقع ہوتی ہیں جہاں یہ بیماری آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کی مدینہ کے بارے میں، اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا باری تعالیٰ مدینہ کے اندر طاعون کی جو بیماری ہے یہ نہ آئے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور قیامت تک طاعون کی بیماری مدینہ میں نہیں آئے گی۔ یہ مدینہ کی کیا ہے؟ ایک فضیلت ہے، اس کا مقام ہے۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت، قیامت سے پہلے جو قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی ہے دجال کا ظہور، دجال کا آنا۔ دجال نکلے گا اور ان میں اپنے فتنے کو پھیلائے گا۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا قرب قیامت دجال آئے گا، اور جس کے فتنے سے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ما من نبی الا وقد انذر قومہ، جتنے بھی نبی آئے ہیں مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اتنا خطرناک یہ فتنہ ہے کہ سارے نبی ڈراتے آ رہے ہیں۔ آج ہم اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں دجال کے فتنے کو، ہم اس کو کوئی خاطر خواہ نہیں سمجھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے اس کے بارے میں؟ آپ نے تشہد کے اندر خصوصی طور پر آخری تشہد جب انسان پڑھتا ہے نماز کا، تو اس میں بے شمار دعائیں ہیں، کئی ایک دعائیں آپ نے بتلائی ہیں، ان میں سے آپ پڑھنے کے بارے میں کہا ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں بتلایا نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ اس دعا کو پڑھو اور دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے، اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اتفاق سے اس حدیث کا ایک جو راوی ہے طاؤس تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں یہ، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اور ایک دن کیا ہوا، اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے یہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات، یہ 4 کلمات ہیں، 4 چیزوں کی پناہ ہے اس میں۔ یہ جو دعا ہے کہتے ہیں کہ اس دعا کو اپنی نماز سے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی ہر تشہد کے آخر میں یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دجال کا جو فتنہ ہے اس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکے گا، کوئی بھی، چاہے وہ نمازی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، جیسا بھی ہے، ہاں وہ انسان محفوظ رہے گا جو اس دعا کو پڑھتا رہے گا، جو اس دعا کو پڑھتا رہے گا وہ کیا ہے؟ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کر رہے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ باپ جو ہیں طاؤس جو تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، کہیں کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئے، واپس آتے ہیں بیٹا نماز پڑھ رہا تھا۔ بیٹے سے سوال کیا نماز کے بعد فارغ جب ہوئے، کیا تو نے نماز کے اندر یہ دعا پڑھی تھی؟ بیٹا کہتا نہیں میں بھول گیا۔ باپ نے کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، نماز کو دوبارہ لٹاؤ، حالانکہ نماز ہو گئی ہے، لیکن اس مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تاکہ بیٹے کے دل کے اندر سنت کا ایک مقام جو ہے وہ پیدا ہو۔ آج تو ہم فرض بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، سنتے تو دور کی بات ہے، فرض بھی بہت مشکل سے پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سنت کا مقام ہے۔ اسی طرح جب دجال کا فتنہ آئے گا، بڑا خطرناک قسم کا فتنہ ہے، کوئی انسان محفوظ نہیں ہوگا، کوئی عبادت کرنے والا، زاہد، عابد، تہجد گزار، صوم و صلات کا پابند، نمازی، پرہیزگار، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ صرف اور صرف وہ انسان محفوظ رہے گا جو یہ ایک دعا پڑھتا رہے گا، یا وہ انسان جس کے پاس شریعت کا علم ہے، شریعت کا علم جس کا تعلق شرعی علم کے ساتھ ہے۔ حالانکہ ایک نمازی انسان اس کو بھی پتہ ہے دین کیا ہے، جانتا ہے بیچارہ، لیکن شریعت کا علم اس کو نہیں ہے۔ وہ نمازی ضرور ہے، عبادت گزار ضرور ہے، لیکن شریعت کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ جب دجال آئے گا وہ بہت بڑے فتنے لے کے آئے گا،
ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ وہ یامر السماء ان تمطر فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برس جائے، اور آسمان کیا کرے گا؟ بارش برسا دے گا۔ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَأَن تُنبِتَ فَتُنبِتْ، وہ زمین کو حکم دے گا کہ یہاں سے اپنی کیا کرو؟ جڑی بوٹیاں نکالو، وہ زمین اگا دے گی۔ اور اسی طرح پہاڑوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے، نہریں پانی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، نعمتیں بے شمار اس کے پاس ہیں، جو چاہتا وہ ہو جاتا ہے، جس کو جو چاہتا دیتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ دجال کے اس شعبدہ بازی کو دیکھ کے دجال کے فتنے میں گر جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ دجال یہ بھی کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، زمین پہ آ گیا ہوں، اور تم میرے سامنے جھک جاؤ، جو میرے سامنے جھکے گا اس کو میں نعمتوں سے نوازتا جاؤں گا۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو رب کہلا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس شرعی علم ہے وہ اس کے سامنے نہیں جھکیں گے، وہ لوگوں کو روک رہے ہوں گے، افلا تنظرونہ، کیا تم اس کو دیکھ نہیں رہے؟ اور کہا کیا اپنے رب کو تم دیکھ سکتے ہو؟ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تمہارا رب ہے تو پھر تم اس کو دیکھ کیسے رہے ہو؟ اس کو یہ تمہیں نظر کیسے آ رہا ہے؟ اور اگر یہ تمہارا رب ہے پھر یہ کھا بھی رہا تمہارے سامنے، پی بھی رہا ہے، تو تمہارے رب کو تو یہ حاجت نہیں ہے۔ یعنی جن کے پاس مطلب یہ ہے کہ جو نمازی بھی ہوگا، عبادت گزار بھی ہوگا، وہ دجال کے شعبدہ بازی سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، وہ بھی پھنس جائے گا۔ جس کے پاس شرعی علم ہے، جس کے پاس صحیح علم ہے، وہی انسان دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ رب نہیں ہے، یہ تو ایک شعبدہ باز ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک خصوصی ریکویسٹ کی تھی، یا باری تعالیٰ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری زیارت کروں۔ کہا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ فرماتے قال لن ترانی، اے موسیٰ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تو مجھے دیکھ رہے۔ ہاں اگر بالفرض ایک مثال دی، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہا، اگر اس پہاڑی کو دیکھو، اس کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اپنے نور تھوڑا سا ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو مجھے دیکھ سکے گا، وگرنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی، وہ پہاڑ کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی وقت بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب ہوش آئی تو فوراً کہتے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز، کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ رب نہیں ہے، یہ کون ہے؟ شعبدہ باز ہے، اور اس کے فتنے سے کیا کرو؟ بچ جاؤ۔ تو بہرحال میں بیان کر رہا تھا اس آدمی کے واقعے کی جو امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کر رہا تھا کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، تو امام مالک نے اس کو فتنہ کہا کہ اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ حالانکہ ذوالحلیفہ کی کوئی خاص فضیلت بھی نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس کی جس طرح کہ یہ کہا کہ یہ فتنہ ہے، اس سے باز آ جاؤ، اور اس آدمی نے اپنی رائے کو داخل کیا۔ جس طرح آج ہماری صورتحال ہے، ہم بعض اعمال کے بارے میں کہتے ہیں جی اگر یہ کر لیں گے تو کیا حرج ہے، اگر یہ کر لیں گے تو کیا حرج ہے، یہ کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے جس طرح یہ بنے ہوئے ہیں، گروپ کی شکل میں بیٹھ کے آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، جی کر لیں گے تو کیا ہے، قرآن کے ذکر تو ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اگر یہ کریں گے تو اس میں کیا حرج ہے، یہ آگے سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی یہ کو اگر کسی چیز کے اوپر کچھ پڑھ دیں گے تو کہیں گے اس میں کیا حرج ہے، جس طرح کہ یہ کل ساتے تیجے وغیرہ جو ہیں
اس کے اوپر یہ ختم جو ہے، حالانکہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو کیا اس میں آگے سے کہتے ہیں جی اگر قرآن پڑھا گیا تو کیا حرج ہے؟ اور میرے بھائی حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، حرج یہ ہے بس، اور جو آپ نے نہیں کیا وہ سنت نہیں۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، جیسا کہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ امام مالک نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہا کہ اپنے ان لوگوں کو کہا بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو دو طرح کے عذاب گھیر لیں گے، ایک تو دنیا میں ہے اور ایک کا تعلق آخرت میں ہے۔ دنیا میں کیا؟ فتنہ، وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، کئی طرح کے فتنے ان کو گھیر لیں گے۔ دوسرا یہ قیامت کے روز دردناک قسم کا ان کو عذاب دیا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کے لیے کس جگہ کا حکم دیا ہے؟ پاؤں پر، پاؤں کے اوپر والے حصے سے، لیکن عقل اور انسان کی سوچ، انسان کی رائے یہ کہتی ہے کہ مسح پاؤں کے نیچے سے ہو۔ کیوں؟ پاؤں جب انسان چلتا ہے مٹی اور جو بھی چیزیں وہ پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہاں؟ پاؤں کے پشت کے اوپر مسح کیا جائے۔ اب کس کی بات مانی ہے؟ عقل کی، رائے کی؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے تو یقیناً نجات پا جائیں گے۔ اسی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی جو جگہ ہے وہاں یہ تعلیم دی کہ وہاں جا کے کیا کرو؟ احرام باندھو۔ عمرے کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ احرام باندھ کے جانا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر آپ نے سنت پر عمل نہیں کیا، آپ نے سنت کو ترک کر دیا۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے یعنی آپ کی امتیوں کو کیا حکم دیا ہے؟ ایک امتی کے کیا ذمے ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے، وہ دنیا میں کیسے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، وگرنہ نہیں، وہ عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن میں کیا ہوتا ہے؟ انسان مسلمان اللہ کے حضور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور یہ کب کرتے ہیں؟ حکم کیا ہے؟ کس وقت کا؟ نماز عید پڑھنے کے بعد، کہ نماز عید سے پہلے؟ نماز عید کے بعد، یعنی جانور کب ذبح کرنے؟ نماز عید کے بعد۔ اور اگر کوئی نماز عید سے پہلے کر دے گا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ حالانکہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اسی دن کو جانور ذبح کرنے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک نماز درمیان میں ہے، بس نماز نہیں پڑھی، نماز سے کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ نماز کے بعد کریں گے تو قربانی ہو جائے گی، نماز سے پہلے کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ابو بردہ صحابی تھے ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی ایک اپنی رائے دیکھیں، سوچ ہے، حالانکہ سوچ غلط نہیں ہے، سوچ ان کی جو اپنی عقل کے مطابق صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ مدینہ میں یا قربانی کے دن جو ہے لوگ نماز عید کے بعد تو سب جانور ذبح کریں گے، سارے لوگ غریبوں کو، مسکینوں کو گوشت تقسیم کریں گے، وہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی، لہذا نماز عید سے پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ جانور کو ذبح کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں میں گوشت تقسیم کر دوں گا۔ اور ایسا کیا انہوں نے، کیا بھی، ایک اپنی سوچ ہے ان کی، ایک ذہن میں بات آئی، کیونکہ آج تو قربانی کا دن ہے، جانور ذبح کرنے ہیں، نماز سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اپنے جانور کو ذبح کیا، گوشت تقسیم کر کے نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کے پیچھے چلا گیا، آپ کو مسئلہ بتلا دیا۔ آپ نے آگے سے کیا کہا؟ تلک شاۃ لحم، یہ ایک عام گوشت والی بکری ہے۔ یہ کیا؟ ایک عام گوشت والی بکری ہے، یہ قربانی کی جانور نہیں۔ یہ جو تو نے آج کیا، حالانکہ آج قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود تیری قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ یہ ایک عام بکری ہے،
ایک عام گوشت ہے جو تو نے عام دنوں میں گوشت کرتا ہے، یہ وہ گوشت ہے، وہ صدقہ ایک عام صدقہ ہو جائے گا، یہ قربانی والا نہیں ہوگا۔ اس کو آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ پہ ایک اور جانور ذبح کر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت یہ ہے کہ نماز عید کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے۔ اگر نماز عید سے پہلے کر دے، حالانکہ اس کی سوچ، اس کی رائے ایک بہترین تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ کی سنت یہ نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ ہے کہ نماز عید کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے، اور جو کرے گا اس کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ نماز عید سے پہلے جو کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ ایک عام گوشت ہو جائے گا۔ اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ جو مثالیں ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ ویسے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی اگر ایسا کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے نزدیک اس کا مقام بے شمار ہے، بہت بڑا ہے، اپنی رائے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس کام کو نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح ہی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی اسی کام کا حکم نہیں دیا، وہ کام نہ کرو، اس کام کے قریب مت جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اگر اس دین کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی انسان اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو داخل کر دے گا، انسان کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ اسی طرح ہی ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، یہ حدیث کی کتابوں میں تقریباً سب کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کے نماز پڑھتے ہیں، جن کا نام تھا خلاد بن رافع۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کر کے جانے لگے۔ آپ نے اس کو کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ نے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ، واپس جاؤ، نماز پڑھو، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے گیا ہے۔ اس صحابی نے آگے سے یہ اعتراض نہیں کیا کہ میں اللہ کے رسول ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، نہیں، وہ واپس چلا گیا، نماز پڑھی۔ آپ نے پھر اس کو دوبارہ، پھر وہ جب نماز سے فارغ ہوا، آپ کے پاس آیا، سلام بولا، آپ نے پھر یہ کلمہ کہا، تیسری بار اس نے پھر کہا، ایسے ہی کیا۔ جب 3 بار یہ بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی آگے سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتلا دیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے پھر اس کو کہا کہ جب نماز پڑھتے ہو تو اعتدال کے ساتھ پڑھو، ایک سجدہ مکمل کرو، اور ایک ایک اعضاء جو ہے تمہارے جوڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلے جائیں، پھر اس کے بعد قیام ہے، اعتدال ہے، اس کے ساتھ یعنی میانہ روی کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس کی نماز کے اندر صرف ایک خامی تھی، ایک غلطی، جس کی وجہ سے آپ نے کیا کہا کہ تیری نماز نہیں، تو جا کے نماز پڑھ۔ وہ خامی یہ تھی کہ وہ جلد بازی کر رہا تھا، کوئی یعنی رکوع سے گیا ہے، رکوع اچھے طریقے سے رکوع نہیں کیا، رکوع سے اٹھا ہے، سیدھا صحیح طریقے سے اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، فوراً سجدے میں چلا گیا، سجدہ کیا ہے، سجدے کے بعد سیدھا ہو کے بیٹھا نہیں، فوراً سجدے میں چلا گیا، یعنی یہ جو اس کا طریقہ تھا، یہ تیزی کر رہا تھا۔ آپ نے یہ ایک غلطی کی وجہ سے کہا کہ تیری نماز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز فرض ہے، نماز کو ادا کرنا فرض ہے انسان کے اوپر، لیکن اس فرض کو ادا کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ ایک سنت کو چھوڑا، اعتدال کو، جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ آج ہم نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، لاپرواہی، کوئی ہمیں توجہ نہیں، کوئی ہمیں خیال نہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ میرے بھائی خیال کیجئے، سنت کو سمجھیے، اسلام کے اندر سنت کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہے اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔